ناظرین، ہمیں شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل کیو کے. میں نے بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں یکدم، اور اب بات ہو رہی ہے کہ شاید وہ حکومت کے اندر بھی آ جائیں. پنجاب میں اگر کوشش کریں تو ان کی حکومت بن جائے کسی طریقے سے، مرکز کے اندر منسٹریاں بھی ان کو مل سکتی ہیں. تو یہ دو پارٹیوں نے آپس میں کچھ تعاون بڑھایا ہے، شاید اس سے اندرونی حالات درست ہو جائیں. شیخ وقاص صاحب ذرا یہ فرمائیے گا، یہ تعاون کی نوعیت کس قسم کی ہے اور اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ آپ کی طرف سے انیشیٹو ہے، ان کی پارٹی کی طرف سے؟ ہمیں آج سے کوئی سال 1.5 سال پہلے بھی اسی قسم کا انویٹیشن موجود تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے حکومت کو جوائن کرنے کا، اور ڈیفینیٹلی ہم نے اس وقت جوائن نہیں کیا. آج سے ایگزیکٹلی 2 مہینے پہلے ایک اور انویٹیشن جو ہے ٹو جوائن دا گورنمنٹ، وہ ہمیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے ہماری لیڈرشپ کو دیا گیا، جس کے بعد ایک مشاورت کا اور کنسلٹیشن کا سلسلہ جاری ہے. اس انویٹیشن کے فوری بات تو نہیں، مگر پچھلے 1-2-3 ہفتوں سے آپ دیکھ رہے ہیں خبریں بھی مرکز میں آج ہر طرف چھپی ہیں، ہر وقت جتنی طلعت بھائی جتنی خبریں ہیں اس میں 80% جو ہے یہ ہوا ہے، یہ لوگوں کے انالیسز ہیں جو لوگ دیکھنا اور لکھنا چاہتے ہیں. بٹ یہ بات حقیقت ہے، سچ کیا حقیقت یہ ہے کہ وہ ہوا نکال دیں، سچ بتا دیں. ہاں، حقیقت یہ ہے کہ وہ انویٹیشن گورنمنٹ کی طرف سے ایکسٹینڈ ہوا آج سے 1.5-2 ماہ پہلے. اس کے اوپر ایک الائنس کے حوالے سے جو ہے وہ گفت و شنید کی باتیں چلی ہیں، اور اس پہ اس وقت پارٹی لیڈرشپ تمام ایم این اے سے، تمام پارٹی ٹکٹ ہولڈر سے. آپ اس کے حق میں ہیں؟ پرویز الہی صاحب جو ہے، ہم نے کیا کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب مجھ سے ذاتی طور پہ بات ہوئی تو ہم نے پرو اینڈ کونز جو تھے وہ ہم نے لیڈرشپ کے سامنے رکھ دیے کہ دیکھیں اس کے یہ تو ایک بڑا بیوروکریٹک قسم کا آپ نے فائل تو نہیں، سیاستدان اس طرح تو نہیں بات کر رہے. ہم آپ کو اپنے پروگراموں کے اندر، دوسرے پروگراموں کے اندر کسی اور طریقے سے جانتے ہیں. آپ کھول کے بات، آپ اس کے حق میں ہیں؟ آپ کو پتا ہے، میں آپ کو بتاؤں یا نہیں؟ یہ ایک بڑا اوکھا ڈیسیژن ہوگا اگر ہوا تو. یہ اگر ہوا تو یہ بڑا اوکھا ڈیسیژن اس لیے ہوگا کہ پارٹی کے لوگوں کو ریزرویشنز ہیں. ریزرویشنز کیا؟ اگر آپ مجھے بولنے دیں تو میں بتاتا ہوں. ریزرویشنز یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بڑا اوپنلی اور ڈیفائی کیا ہے ان گورنمنٹ پالیسیز کو جو ہم سمجھتے تھے کہ جو عوام کے یا ملک کے مفاد میں نہیں ہے. ہم بڑی کڑی تنقید بھی کرتے رہے ہیں، کچھ لوگ ہمارے میں سے ہم نے وہ لیا، بالکل لیا. تو اس کے بعد ویسے ریکارڈ کرتے رہے اس کے بعد یہ فیصلہ اگر اس طرح ہوتا ہے تو اٹ ول بی اے ویری ڈیفیکلٹ اور ویری آکورڈ ڈیسیژن، بیکاز دین یو ہیو ٹو گو بیک ٹو دا پبلک اینڈ فیس. پیپلز پارٹی کے لیے کوئی اوکھا کام نہیں. میں بتاؤں کیوں ایک چیز اور میں چیز بتا دوں. اب اس میں اس اوکھے ڈیسیژن کو لینے میں آسانی کیا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. آپ کی لڑائی ہے، اور کیا؟ آپ نے دیکھا کہ ماضی میں کئی جگہ پہ ایسا موقع آیا جہاں پہ چودھری صاحبان نے چاہا کہ لیڈرشپ نے چاہا کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا باعزت معاملہ بن جائے جس سے جو مسلم لیگیں اکٹھی ہونے کا فینومینا جو ہے وہ فلوٹ کیا گیا، اکٹھے ہو جاؤ، یہ کر لو، کھانے کی دعوتیں دے کے کھانے کی دعوتیں وڈرا کی گئی، وہ انسلٹ اور یہ اس قسم کے معاملات، غرور والے جملے، اس کو لیں گے اس کو نہیں لیں گے، وہ ٹھیک ہے وہ برا ہے، لائک دے آر دی ججز. اچھا، وہ سارا کرنے کے بعد when you push someone اس کے بعد پھر آپ لوگوں کے حلقوں میں ذات دیکھیں نا. ہمارے پاس ٹرنک کوٹ زیادہ ایسے ہیں جو اپنی اسٹرینتھ کے اوپر آئے ہیں، کاف لیگ کی ووٹ پہ نہیں آئے، یو نو دیٹ نا. اچھا، جب آپ ان کو ان کے حلقوں میں ایف آئی آرز دیں گے، گندے بندے ان کے حلقوں میں ڈیپیوٹ کریں گے، ان کو ذلیل کریں گے، تو گندے یا اوکھے فیصلے لینے ان کے لیے شاید آسان ہو جائے. I'm sure you have a lot to say. لیکن پہلے ذرا مجھے awkward آپ نے کہا نا پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہوگا. میں نے کہا ان کے لیے کیا، ان کے ساتھ تو بندے ملیں گے نا. جنرل پرویز مشرف کی پارٹی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ الائنس بنا رہی ہے، یہ آسان کام ہے؟ ابھی آپ نے اتنے لفظ میں سیکھ گیا ہوں ابھی وقاص بھائی سے. اوکھا، آپ نے ایسے اوکھے لفظوں میں سوال پوچھا ہے کہ بڑا خطرناک. بڑے سوکھے لفظوں میں دوسرا لفظ بھی آپ کو سکھا دیتا ہوں. سوکھے نہیں ہے، سوکھے لفظ. جنرل مشرف کی دوسری پارٹی اعلان ہو گئی ہے. کون سی؟ آل پاک اسمبلی سے دوسری جو ہے اس میں نیازی صاحب ہے جمع اس میں. انہوں نے کہا ہے بھئی ہمارا بھی واسطہ پرویز مشرف سے نہیں ہے. اب یہ بھول چکے ہیں. ابھی اگر 5-7 لوگوں میں کھڑا کرو گے مشرف کو پریڈ، جیسے کہ ضیاء کو بھول چکے، وہ پریڈ کریں گے، وہ کیا کہتے ہیں پولیس جو کرواتی ہے، تو ان میں سے ایک بھی مشرف کو نہیں پہچانے گا انشاءاللہ کہ مشرف کون سا. اگر سن تو میری جال سننے کے تو میں بھول جاؤں گا، میں باتیں بھول جاتا ہوں، آپ بیچ میں بولتے ہیں نا، میں بھول جاتا ہوں باتیں. تو اس لیے باقی سیاست ہے پاکستان میں کئی سالوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ ایک بار کچھ پیریڈ کے لیے، کچھ زمانے کے لیے تمام پارٹیاں ملیں، جس میں میاں صاحب کی پارٹی نے بھی پہل کی، ہم نے بھی کی، کوششیں کی. پارلیمنٹ میں موجود تمام
पार्टियों को शामिल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ गलत फहमियाँ या कुछ हकीकतें भी हो या ना हो, उनकी बुनियादी कौमी हुकूमत का तस्वर था वो पीपल्स पार्टी ने दिखाया पहली बार, नंबर 1। अभी भी हमारी ये ख्वाहिश है। रहा सवाल मुखालफतों का, तो सीधी बात है, हम अभी ये नहीं कहते, मैं तो मुशर्रफ का नाम लेता हूँ, आपके प्रोग्राम में मैंने कहा है, रिकॉर्ड पर है, मैंने कहा हम उसको कातिल समझते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं बीबी ने खुद ये किया। कुछ छोड़ें, आप परवेज इलाही साहब के बारे में भी यही कहते हैं। तो ठीक, अब आप जरा सियासतदान है, उससे बातचीत हो सकती है, लेकिन आप मुशर्रफ के साथ नहीं हो सकती? नहीं होगी, कभी नहीं होगी, इंशाल्लाह कभी नहीं होगी, ज़िया-उल-हक से कभी नहीं होगी। ज़िया-उल-हक आज जिंदा होकर उससे नहीं हो सकती। लेकिन मैं सुन लें, सारी दुनिया ने कहा ज़िया-उल-हक ने भुट्टो को कत्ल किया है, फिर ज़िया-उल-हक के ज़माने में ही पाकिस्तान के बहुत बड़े कदावर शख्सियतें हैं जिन्होंने सरेआम खड़े होकर कहा कि हम भुट्टो को यहाँ फांसी देंगे। एक ने कहा भुट्टो को नहीं मारो, भुट्टोइज्म को मारो। उन सबों के साथ बीबी मिली, सब आए और 70 कंट्री में बैठकर MRD बनाई हम लोगों ने। ठीक है, फिर मियाँ साहब के साथ एक और चैप्टर खोल रहे हैं, लेकिन जरा क्विकली, अच्छा मैं ब्रेक में वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन हमने चुप अंडर अ मिनट, ये एंटी नवाज अलायंस है, कौमी मुफादत वाली अलायंस है, वो अलायंस है जो मुल्क को स्टेबलाइज करेगी। व्हाट इज दिस अगर बन गई तो? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह 1988 में हमारे मुल्क ने देखा कि उस वक्त एक पॉपुलर जो फिनोमेना था और उसको रोकने के लिए, तब भी ये अब तो एक हकीकत है कि IGI का जो एक अलायंस था उसका मकसद ये था कि उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जिनको एक थ्रेट समझा जाता था, उनका रास्ता रोका जाए। इस वक्त पाकिस्तान में एक ऐसी लीडरशिप है कि जिसको समझा जाता है कि ये एक आज़ाद मनश है, एक ऐसी लीडरशिप है कि जो सिविल और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी पे यकीन रखती है, एक ऐसी लीडरशिप है जो मुल्क की मफाद के लिए एक मौक़िफ़ ले सकती है। उसका रास्ता रोकने के लिए आज एक IGI PMLN के खिलाफ बन रही है। और ये भी एस्टैब्लिशमेंट बना रही है या खुद ही बना रहे हैं? ये जो भी हल्के हैं, उनको पता होगा ना वो कैसे, जो भी हल्के हैं, जो भी कुव्वतें हैं, इन सब का मकसद ये है कि PMLN को डिनाई किया जाए एन आउटराइट विक्ट्री, क्योंकि अगर एक आउटराइट विक्ट्री उसको मिल जाएगी तो वो शायद कंट्रोलेबल ना हो, लेकिन वो लार्जेस्ट पार्टी बन जाए, बेशक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाए, मेजॉरिटी ना ले, ताकि उसके साथ कोलिशन पार्टनर्स लगा के उसके एजेंडे को भी डिफ्यूज किया जाए, कॉम्प्रोमाइज किया जाए। उस वक्त IGI थी, अब आओ जी आओ है कि सब आओ इकट्ठे हो। ओके, लेट मी टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन। अगर आओ जी आओ या IGI के जरिए मुल्क के अंदर वो इस्तेहकाम आ सकता है जिसकी गैर मौजूदगी में सब लोग परेशान हैं, बशमूल आर्मी और अपोजिशन और हुकूमत खुद भी कह रही है कि हालात इतने ठीक नहीं हैं, तो इसमें मज़ायका क्या है? सियासत के अंदर सब कुछ मुमकिन है। PMLQ और पीपल्स पार्टी मिलकर अगर मुल्क चला सकते हैं तो क्यों नहीं? स्टे ट्यून्ड।